عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ مجھے یہ بتائیے گا میری آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ السلام علیکم، میری آواز کلیئر ہے سب کے لیے؟ الحمد للہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک کے بارے میں سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے امپورٹنس آف ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ اور خاص طور پر اس کے پہلے 10 دن یہ سال کے سب سے زیادہ اہم 10 دن ہیں۔ ہم رمضان کی تیاری تو بہت جوش و خروش سے کرتے ہیں، ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہاں کہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں، کون سی ہیبٹس ہم نے اپنانی ہیں، کون سی چھوڑنی ہیں، اور کون سے ہم اپنے گولز سارے سیٹ کرتے ہیں کہ یہ گولز ہم نے اچیو کرنے ہیں۔ خود سے اللہ تعالیٰ سے ہم پرومسز کرتے ہیں، اچھا اللہ جی میں یہ کام کروں گی، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ لیکن جو یہ 10 دن ہیں ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اور یا ہماری مساجد میں ان کے بارے میں نا بہت ڈسکشن اور ان کی اہمیت پہ دروس وغیرہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، درس وغیرہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ 10 دن کتنے اہم ہیں۔ تو آج کی انشاءاللہ اس سیشن میں ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ ذی الحجہ کی یہ 10 دن ان کی اہمیت کیا ہے اور ان میں کرنے کے کام کیا ہیں، اور ہم ایک طرح سے ایک پریکٹیکل اپروچ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ان 10 دنوں کو بہت اچھے طریقے سے، بہت آسان طریقے سے اعمال صالحہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم ان 10 دنوں کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان 10 دنوں کے فضائل پہ۔ سب سے پہلے جو ہمیں ریفرنس ملتا ہے، بہت اوتھینٹک ریفرنس، وہ ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، آخری پارے میں سورۃ الفجر کی پہلی چند آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس میں ولیال عشر کا جو آیت ہے وہ ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو لیل اور یوم کا جو لفظ ہے نا، یہ دن اور رات دونوں کے لیے انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹرانگ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، پھر ولیال عشر یعنی ان 10 دنوں راتوں کی قسم کھائی ہے، والشفع والوتر، والشفع اسکالرس کہتے ہیں ڈے آف سیکریفائس، یعنی کہ 10th آف ذی الحجہ کی طرف یہاں پہ ہے ریفرنس، اور والوتر عرفہ کے دن کی طرف، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بہت بڑے بڑے دنوں کی قسم کھائی ہے یہاں پہ اس صورت میں، تو یہ ہمارے پاس ایک ریفرنس ہے کہ یہاں پہ قرآن میں ان آیات کے ذریعے ان 10 دنوں کی اہمیت واضح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں، یہ بہت ایک بلیسڈ پارٹ ہے دن کا، سوری بہت ایک بلیسڈ ڈے ہے اس مہینے کا، اور یہ 10 دن اس سال کے بہت بہترین دن ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو ہم بچپن سے ایک چیز پڑھتے آ رہے ہیں نا، وہ ہم اس عید کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، عید الاضحیٰ کے بارے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے قربانی دی، اور پھر اس قربانی کو آج تک اور آئندہ بھی مسلمان کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس سب کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ان دنوں میں بہترین کرنے کے کام کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں، ایک عالم حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کی ایک وارننگ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، جو کہ انہوں نے ایک اپنے ایک بیان میں انہوں نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں گناہوں کا ارتکاب کرنے سے ہوشیار رہو،
یہ حرمت والے مہینے کون کون سے حرمت والے مہینے؟ رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان سب میں سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور کیوں وہ انہوں نے اس طرح فرمایا کہ ان میں گناہوں کا ارتکاب کرنے سے ہوشیار ہو؟ کیونکہ یہ جو بہت بہترین اللہ تعالیٰ کی رحمت جن دنوں میں برستی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم ان دنوں میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہماری بخشش میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور یہ بہت کہہ سکتے ہیں ہم اس کو خطرناک بات ہے کہ ہم پورے جوش و خروش سے نیکیاں کرتے جائیں، لیکن ہم گناہوں پہ ان کے بارے میں ہم کیئرفل نہ رہیں، گناہوں کے بارے میں ہم لوگ بے پرواہی برتیں، تو وہ گناہ ہماری نیکیوں یا ہماری بخشش میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک حدیث کا مفہوم ہے جو کہ ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم حدیث کا ہے، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے، اس دن اور اس جگہ کو حرمت والا بنایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجت الوداع میں یہ بات ارشاد فرمائی، یہ اپنا فرمان ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کرنے کا کام ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بھی بچنا ہے، کیونکہ دوسرے کی جان، مال، عزت ہم پہ اسی طرح ہمارے لیے سیکرڈ ہے ایک دوسرے کے لیے، جیسے یہ مہینہ، اس کا یہ دن اور یہ جگہ، جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے، اس کی حرمت جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے۔ اب رمضان میں بھی اور ان 10 دنوں میں بھی یا حج میں بھی، حج کے دن میں بھی، جس طرح ہم سنتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں، ہم لوگ اسی جوش سے نیکیاں کرتے ہیں کہ ہمیں ملٹی پلائڈ اجر ملے گا ان نیکیوں کا۔ تو اس بات کا بھی دھیان ہمیں رکھنا ہے کہ گناہ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ گناہ بھی ملٹی پلائی ہوتے ہیں، ان کا گناہ بھی ملٹی پلائی ہوتا ہے ان ہمارے برے کاموں کا۔ تو یہ بات نہیں کہ ہم نیکیاں کرتے جائیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہیں، نہیں، اگر نیکیوں کا بھی اجر ملٹی پلائی ہو رہا ہے تو گناہوں سے بھی اسی طرح بچنا ہے، کیونکہ ان میں گناہ بھی، اگر ہم چھوٹا گناہ کرتے ہیں اس کا زیادہ ہمیں سزا ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمیں نیکیوں کا اجر اگر زیادہ مل رہا ہے تو ان سیکرڈ ڈیز میں، ان سیکرڈ منتھس میں گناہوں سے ہی بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نیکیاں زیادہ کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی ڈفرینٹ چیٹنگ کے گروپس ہیں، ٹھیک ہے، ان سب سے خود کو تھوڑا سا کٹ آف کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم رمضان میں بہت سارے ہم لوگ اسٹیٹس وغیرہ دیکھتے ہیں رمضان سے پہلے کہ ٹھیک ہے اب میں سوشل میڈیا سے کچھ دنوں کے لیے دور ہوں، تو آپ لوگ مجھے کچھ عرصے بعد میسج کیجیے گا یا میں آپ لوگوں کو رپلائی کچھ عرصے بعد کروں گی، اس طرح کے ہم میسیجز اسٹیٹس پہ دیکھتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے لیے بھی یہ تیاری آپ ضرور کریں کہ کچھ عرصے کے لیے جن چیزوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ان سے خود کو دور کریں، ٹھیک ہے۔ ایسی باتوں سے پرہیز کریں جو گناہ کا سبب بن سکتی ہیں، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، ایسی چیزوں کو دیکھنے سے، سننے سے جو کہ پروہیبٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مہینہ سب سے زیادہ سیکرڈ ہے، سیکرڈ منتھس میں سے بھی، حرمت والے مہینوں سے بھی، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان میں سب سے زیادہ حرمت ذی الحجہ کی ہے۔ تو بہت احتیاط کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہمیں اجر دیتے ہیں اس سے محروم مت کریں، ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں بہت احتیاط کریں۔ تو ہم نے سیکھا یہ کہ سب سے زیادہ جو کرنے والا کام، اجر والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے سے بچیں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے سے ہی بچیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے یہی چاہتے تھے، جو ہم نے پیچھے حدیث کا مفہوم دیکھا نا، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا۔
سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ وہ ڈفرینٹ اعمال کی اہمیت کو بیان کرتے تھے. تو اس حدیث سے ہمیں ان 10 دنوں اور اس میں اعمال نیک اعمال کرنے کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 10 دنوں کی اہمیت کو واضح کیا. ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت ایک اہم اور امپورٹنٹ ایک بات کی طرف ہمارا دھیان دلوایا ہے اپنی ایک فرمان سے کہ تمام نیک اعمال ان 10 دنوں میں، ان اسپیسیفک جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، ان میں جمع کر دیے گئے ہیں، اور یہ سال کے کسی بھی اور 10 دنوں کے لیے نہیں. کیسے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، وہ تمام ارکان ان 10 دنوں میں ہمیں کرنے کی ایک اپرچونٹی جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملتی ہے. کیسے؟ کہ جو بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بہت زیادہ کرنے کا اس میں ہمارے پاس حکم دیا گیا ہے کہ ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بہت بار کریں. ٹھیک ہے. اور نماز، اگر آپ نماز فرض پڑھ رہے ہیں تو نوافل اپنے شروع کر دیں پڑھنا. نوافل بھی کر رہے ہیں تو اس میں تہجد اگر نہیں کرتے پڑھتے تو وہ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد روزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں روزے رکھتے تھے. خاص طور پر جو عرفہ کا دن کا روزہ ہوتا ہے وہ ضروری، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. صدقہ کو بہت سے بہت کر دیں. ٹھیک ہے. اور حج، حج ایک بہت بڑا بہت بڑی عبادت ہے جو کہ ہمیں سال کے اور کسی دنوں میں نہیں کرنے کی اجازت سوائے ان 10 دنوں میں، یعنی 10 ذوالحجہ کو اور ان 10 دنوں میں. ٹھیک ہے. اور ہمیں سنت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اس میں اس ٹائم پہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن، ان دنوں کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارا دین مکمل کر دیا، پرفیکٹ کر کے بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارا سارا دین مکمل کر کے دے دیا ہے، یہ تمہارے حوالے ہے، اب تم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ راضی کرنے کی ہم سب نے کوشش کرنی ہے بھرپور طریقے سے. اب ہم آتے ہیں ان کاموں کی طرف جو ہم نے کرنے ہیں. ایک پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں ہم ان کاموں کو کس طرح سے کر سکتے ہیں بہترین طریقے سے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا رمضان کے مہینے میں تو ہمارے پاس سارا کچھ جو نیک اعمال ہیں وہ ایک اسٹرکچر ہمیں ملا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے سحری کرنی ہے جو کہ بہت اچھی بڑی عبادت ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، مطلب سحری افطاری کرنی ہے، ہم نے تراویح پڑھنی ہے، ہم نے قرآن کی ریسائٹیشن، اس پہ ریفلیکشن، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ سب ہمیں ایک کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ایک اسٹرکچر سا ہمیں ملا ہوا ہوتا ہے، ہم نے اسی حساب سے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان 10 دنوں کی ایک بہت خوبصورت چیز کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس اسپیسیفائڈ نہیں ہے ڈیوز کہ ہم نے یہی نیک اعمال کرنے ہیں، یہ ہیں چند، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہم. نہیں، اس میں ہمارے پاس ایک براڈ ایک ہمارے پاس اسپیکٹرم جسے کہنے کے ہے. ہم بہت زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جتنی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جون سی نیک عبادت عمل ہم لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہاں پہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلا ایک میدان دے دیے کہ بس تم جتنی عبادات، جتنے نیک اعمال کر سکتے ہو کرو، جون سے کرنا چاہتے ہو کرو. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے فرائض کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. ہم اپنے فرائض پہ پوری طرح گرپ حاصل کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ نماز مس کریں، کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو، فرض نمازوں کو وقت پہ پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، بہترین طریقے سے پڑھیں. اور اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں، نوافل میں اضافہ کر لیں. اگر آپ نماز کے بعد کے اذکار نہیں کر رہے، وہ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم رمضان میں جو ہم نے کچھ گولز رکھے تھے، کچھ پرومسز ہم نے کیے تھے، کچھ ہم نے ریزولوشن سیٹ کیے تھے، وہ ہم سے اگر نہیں ہوئے، اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، وہ کرنے کی کوشش کریں. ان کو دوبارہ سے جو ہے نا رینیو کریں کہ ٹھیک ہے
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوئے، اللہ جی میں نے آپ سے یہ پرومس کیا تھا یہ میں نہیں پورا کر سکی، تو یہ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا، ہم سب کو یہ بہت بہترین موقع دیا ہے کہ ہم ان کاموں کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں جو ہم سے نہیں اچھے سے ہو پائے رمضان کے دنوں میں۔ قرآن کی ریسیٹیشن اگر آپ کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، 30 پاروں کی اگر آپ نے کی ہے ریسیٹیشن، تو 1/3 ہم ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں آرام سے۔ فرسٹ 10 پاراز، سیکنڈ 10 پاراز، یہ لاسٹ 10 پاراز آپ لے لیں، اس کو ان دنوں میں کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جتنا ہم نے اس کی فضیلت اور یہ سب دیکھا، ابھی بہت سی احادیثیں ایسی ہیں جو ہم ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں اس میں رکھ سکے، لیکن ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں وہ اتنے مصروف ہوتے تھے کہ وہ ملتے نہیں تھے، حالانکہ وہ بہت آرام سے لوگوں کے لیے اپروچیبل تھے، لیکن ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو اتنا انوالو کر لیتے تھے نیک اعمال کرنے میں، اتنا مطلب کہ وہ الگ ہو جاتے تھے لوگوں سے، تو ایک طرح سے خلوت اختیار کر لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کا بہترین طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو، اگر ہم لوگ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، کسی ایسے سوشل ایکٹیویٹی میں، تو ہم وہ کچھ دنوں کے لیے اس سے بریک لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے اس سے بریک لے لیں، خود کو عبادات میں مصروف کریں، نیک اعمال میں مصروف کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیاری سی بات ایک بہت جہاں سے میں نے جن اسکالر سے سنی، انہوں نے کی کہ اپنے آپ کو لوگوں سے ڈسکنیکٹ کریں تاکہ آپ خود کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکیں۔ یہ بہت خوبصورت مجھے بات لگی، میں نے کہا میں ضرور آپ سب سے شیئر کروں گی کہ جب ہم خود کو لوگوں سے ڈسکنیکٹ کریں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ سے خود کو کنیکٹ کر سکیں گے، کیونکہ ہم بہت سارا ٹائم اپنا لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، ایک ٹائم پہ اتنا ہم انوالو کر لیتے ہیں خود کو لوگوں کے ساتھ کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب تو یہ ضروری ہے، اب ہم نے اسی طرح کرنا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ 10 دنوں کا ٹائم دے رہے ہیں، اس میں آپ خود کو لوگوں سے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ کریں۔ ڈسکنیکٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے تعلق ختم کریں، ڈسکنیکٹ کا مطلب یہ کہ اگر آپ کہیں پہ فرینڈس کے ساتھ بہت زیادہ بزی ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ وہ، اس کو تھوڑا سا کم کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، اپنی عبادات پہ زیادہ فوکس کریں۔ اس کے بعد روزوں کا حکم، ٹھیک ہے، روزوں کا یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ بہت اہم، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں جو شروع کے 8 دن ہیں ان میں بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر دن نہیں تو منڈے اور تھرسڈے کا روزہ جو ہے آپ نیت کمبائن کر سکتے ہیں اپنی، کہ آپ منڈے اور تھرسڈے کا، وہ بھی ایک سنت ہے روزہ رکھنا ہر ہفتے کی پیر اور جمعرات کو، تو اس کے ساتھ آپ ان 9 دنوں کے روزے کی نیت بھی کمبائن کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ان 9 دنوں میں زیادہ اجر کے حصول کے لیے آپ روزہ رکھیں، تو وہ آپ منڈے اور تھرسڈے کو بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ذکر، کون کون سا ذکر ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس بہت خوبصورت حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظیم کوئی دن نہیں، اور ان 10 ایام میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اب یہاں پہ کثرت سے پڑھا کرو، کثرت یعنی کہ کوانٹیٹی کے اوپر زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کوانٹیٹی کے اوپر زور دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز اس پہ ایمفیسس کر کے فرمائی ہے یہاں پہ کہ کوانٹیٹی مطلب زیادہ زیادہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرائیں، اونچا اونچا پڑھیں تاکہ آپ کے ارد گرد والے سنیں، آپ کے گھر والے سنیں، بے شک آپ اس کو پلے کر لیں، کہیں آپ کے گھر میں MP3 ہے، موبائل پہ کہیں پہ آپ اس کو پلے کر لیں اور اس کو سنیں، اس کو بار بار پڑھیں، اپنے الارم پہ آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں، اس کے آپ کو بہت اچھے اچھے آڈیوز مل جائیں گے، آپ اس کو اپنے الارمس پہ سیٹ کر دیں، آپ اس کو اپنے رنگ ٹونز پہ سیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو خود کو بھی ریمائنڈر ملتا رہے۔ تو کوانٹیٹی یعنی کہ کتنا کتنا آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ
دھیان دیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عرفہ کے دن پر، جو ذی الحجہ کا بہترین دن ہے۔ حدیث میں ہمارے پاس آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو۔ وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین دن ہے، اور صرف ان لوگوں کے لیے دعا کی قبولیت نہیں جو عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، یہ ساری امت کی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ تو اس دن اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بہت دعائیں کریں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، اپنی مسلمان قوم کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں ساتھیوں کے لیے، اساتذہ کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے، جو جن کے جتنے بھی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، ان سب کے لیے دعا کریں، ایک ایک بندے کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اور جو اگر آپ نے رمضان میں اپنی کوئی اسپیشل پریئرز کہیں پہ نوٹ کی تھی کہ یہ میں رمضان میں آپ نے مانگی، وہ دوبارہ سے نکالیں، اس کو انشاءاللہ مانگیں، بہت سارا دن آپ اس دن دعائیں کریں، کیونکہ یہ بہترین دن ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ توبہ کریں، بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک حدیث کا ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ شیطان کے لیے یہ بدترین دن ہے سال کا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر شیطان کے لیے بدترین دن ہے سال کا، تو ایک مسلمان کے لیے یہ بہترین دن ہے سال کا۔ ہمیں عرفہ کے دن میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیں ملتا ہے حدیث سنت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعائیں مانگی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہ دعائیں نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں اسپیسیفکلی کون سی دعائیں مانگی تھی۔ ہمیں کچھ ذکر اذکار ملتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ویسے بھی ہمارے پاس ہر دن کے جو ہمارے پاس صبح شام کے ذکر اذکار ہیں، اس میں اس کا حکم ملتا ہے کہ یہ ذکر ہم کریں، اور اس کا اجر ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ اس کا اجر ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ذکر دن میں 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ برابر ہے کہ اس نے 10 غلام آزاد کیے، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور اس کو شیطان سے حفاظت مل جاتی ہے۔ تو اگر دن میں 100 دفعہ، ایک عام دن میں 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھنے کا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے اگر پڑھنے کا اتنا زیادہ اجر ہے، اتنی فضیلت ہے، تو بہترین 10 دنوں کے بھی بہترین دن عرفہ کے دن سارا دن اگر کوئی یہ پڑھتا رہے تو اس کے لیے سوچیں کہ کتنا اجر ہوگا۔ ہمیں اس دن کی فضیلت، اس دن کے ہر عمل، ان 10 دنوں کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سارے جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک دوسرے کا ساتھی بنائے، ہمارے تمام پیاروں سمیت، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم خود کیوں نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں؟ جب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے مواقع دے رہے ہیں، اتنی اپرچونیٹیز دے رہے ہیں، ابھی رمضان کچھ عرصہ پہلے گزرا، ابھی دوبارہ ہمارے پاس یہ 10 بہترین دن آ گئے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، ہماری زندگی بہترین کرے کہ ہم زیادہ جئیں اور نیکیوں والی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی بخشش کروائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تو ضرور ان 10 دنوں میں اپنی بھرپور کوشش کریں، خود کو تھکائیں، خود پہ ترس نہ کھائیں، خود کو تھکائیں، ہر طرح سے نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دعائیں مانگیں، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے اساتذہ، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے عید الاضحیٰ کا دن، جس دن ہم کہتے ہیں کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہمارے دین میں جو دونوں عیدیں ہیں ہماری، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں ہم اس لیے سیلیبریٹ، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم پہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی ہیں وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور
دونوں عیدوں میں فرق ایک بہت خوبصورت ہے کہ جو عید الفطر ہے وہ رمضان کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے دن جب مکمل ہو جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد عید الفطر ہوتی ہے. لیکن عید الاضحیٰ انہی 10 بلیس ڈیز کا حصہ ہے. کتنی ایک خوشی کی بات ہے کہ انہی 10 دنوں میں ہمارے پاس عید بھی آ جاتی ہے ان پہ، جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے ہی گزارنا ہے انشاءاللہ. یہ بھی ایک عبادت کا دن ہے، انہی 10 دنوں کا ایک حصہ ہے. اور اس میں عبادت کس طرح کریں؟ اپنی فیملی کے ساتھ کنیکشن کی فارم میں عبادت کریں. یہ بھی ایک عبادت ہے جسے آج کل بہت سے لوگ عبادت نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، تو خود کے ایک دوسرے کی گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں، اپنے رشتے داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ گھل مل کر ان کے ساتھ بہترین طریقے سے، جسے ہم صلہ رحمی بھی کرتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ، وہ کر کے آپ خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں، خود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں ان اعمال سے. تو یہاں تک ہم نے دیکھا آج کے لیے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کا اور ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا کیا ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے باتیں سن لی ہیں، جان لی ہیں، اس کے بارے میں اور پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. اور کام اب کرنے کا یہ ہے کہ کم از کم اپنے گھر میں یا اپنی کسی دوست کو ان باتوں کی تلقین کریں، ان باتوں کے بارے میں بتائیں جو آپ نے جان لی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اجر عظیم عطا کرے اور آپ سب کو بہت صلہ دے. آپ سب نے سنا، آپ سب ساتھ رہے اس ٹائم تک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جو باتیں ہم نے سنی، پڑھی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے اپنے تمام پیاروں سمیت. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.